سب سے پہلے یہ کچھ سوالات ہیں روزے کے حوالہ سے، تو ان کے جوابات عرض کر دوں، آپ کو یہ مسائل سمجھا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ درس شروع کریں گے۔ اچھا، پہلا سوال کان یا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کے حوالے سے ہے۔ تو کان میں اگر کوئی آپ ڈراپ یا دوائی ڈالتے ہیں یا تیل ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ آنکھ میں ڈراپ ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں لیکن وہ جو عورتیں کاجل لگاتی ہیں آنکھوں میں، تو بحالت روزہ کاجل لگانے سے بچنا چاہیے۔ بحالت روزہ مسواک کی جا سکتی ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، تازہ مسواک کریں یا اسی طرح کسی بھی درخت کی مسواک کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ خیال رکھیں کہ مسواک کے جو ریشے ہیں وہ آپ کے حلق تک نہ جائیں، اور ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ جو ہے، پاؤڈر وغیرہ ڈنٹونک، تو بحالت روزہ جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ باریک باریک ذرے جو ہوتے ہیں وہ حلق میں اتر جاتے ہیں اور روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بحالت روزہ نہ کریں، منجن یا اسی طرح جو پاؤڈر ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ مسواک کریں، کسی بھی وقت، چاہے عصر کے بعد، چاہے صبح، چاہے دوپہر، کر سکتے ہیں۔ اچھا، حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ آپ غسل کریں اور غسل کر کے جو ہے اپنا روزہ مکمل کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ غسل میں غرغرہ نہ کریں اور ناک کے اندر پانی چڑھانے میں کوئی زیادہ مبالغہ نہ کریں کہ وہ دماغ تک پانی چڑھ جائے، بلکہ نارمل کلی کریں، ناک کو صاف کریں، پانی چڑھائیں اور پورے جسم پر پانی بہائیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ افطاری کے بعد دوبارہ کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحالت روزہ جو آپ نے غسل کیا ہے وہ غسل آپ کا مکمل ہے، دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ بحالت روزہ جو ہے عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح بحالت روزہ آپ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوا سکتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ خون بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خون دینے کے بعد اگر آپ اتنی کمزوری محسوس کریں کہ آپ روزہ پورا نہ کر سکیں تو پھر ایسی حالت میں آپ خون نہ دیں۔ ہاں، اگر آپ طاقتور ہیں، خون دینے کے بعد بھی آپ بآسانی روزہ پورا کر سکتے ہیں تو بحالت روزہ خون دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بقیہ بحالت روزہ انجیکشن لگوانے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء اجازت دیتے ہیں اور بعض علماء اجازت نہیں دیتے۔ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی کو کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے، درد وغیرہ بہت زیادہ ہے، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ انجیکشن لگوانا بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ انجیکشن لگوا لے، بقیہ دن روزہ دار کی طرح گزارے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اس میں دوسرا جو مذہب ہے دوسرے علماء کا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، تو اس میں اختلاف کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو جس عالم دین کی رائے زیادہ معتبر لگے، جس پر زیادہ اعتماد ہو، آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، علماء کے پیچھے چل کر اگر آپ کسی مسئلے پر عمل کریں تو اس میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب افطار کا وقت، جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور آپ کی جامع مسجد سے اعلان ہو جائے تو اس وقت فوراً کھانا پینا بند کر دیں۔
ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اذان تک کھاتے پیتے رہیں. اگر اذان تک کھاتے پیتے رہیں گے تو وہ روزہ نہیں ہوگا. آپ کو وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو جیسے ہی اعلان ہو جائے جامع مسجد سے تو آپ فوراً جو ہے کھانا پینا بند کر دیں، کیونکہ وہ وقت ختم ہو گیا. اذان جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے. گالی دینے سے یا غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، روزے کی نورانیت کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. لہٰذا بحالت روزہ گالی دینے سے بچنا چاہیے، غیبت، چغلی، مطلب کوئی بھی گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. تو روزے کا مقصد ہی نیکی ہے، تو اس لیے بحالت روزہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اپنے غصے پر قابو رکھیں، کسی کو گالی نہ دیں. اگر کوئی دے اس پر بھی آپ صبر کریں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا. ہاں، دمے کا مریض جو ہے وہ سانس کے لیے جو آلہ ہوتا ہے انہیلر، اگر اسے استعمال کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں وہ دوا وغیرہ، کیپسول وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ سانس جو ہے اس کو اگر مشکل ہو لینے میں تو اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں چونکہ وہ دوا ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے وہ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، قے آنے کی مختلف صورتیں ہیں. اگر کسی کو منہ بھر کر قے آئی اور اس کا کچھ حصہ واپس لوٹ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر خود بخود قے کی، جس طرح کسی کا دل خراب ہو رہا ہے تو اس نے حلق میں انگلی ماری، یا کسی کے پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو اس نے حلق میں انگلی ماری یا مسواک ماری اور خود بخود قے کی، تو اگر یہ قے منہ بھر کر ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ جو قے کی صورتیں ہیں ان میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا جی، روزے کی حالت میں خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، زیر ناف بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اور زیر بغل بال بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ احتیاط کریں کہ اگربتی وغیرہ جو ہے یا اسی طرح وہ مورٹین جسے آپ جلیبی کہتے ہیں، بحالت روزہ وہ نہ سلگھائیں. ٹھیک ہے، اگر کہیں پر وہ جل رہی ہو اور آپ جان بوجھ کر اس کا دھواں حلق میں لے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر خود بخود چلا گیا، کہیں پر لگی ہوئی تھی، آپ پاس سے گزرے اگربتی وغیرہ، تو اس کا دھواں آپ کے منہ میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح آپ جا رہے تھے، کوئی گرد وغیرہ اڑی اور وہ مطلب بغیر آپ کے اختیار کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے وہ اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر یہ کام خود بخود کریں گے، جان بوجھ کر دھواں سونگھیں گے، اگربتی کسی نے سلگھائی ہے اس کا دھواں خود بخود آپ جو ہے اپنے اندر لے جائیں گے، یا اسی طرح گرد یا خاک وغیرہ آپ جان بوجھ کر منہ میں لے جائیں گے تو اس سے روزہ پھر ٹوٹ جائے گا. بقیہ انشاءاللہ جو اور مسائل ہیں وقتاً فوقتاً وہ ان کے جوابات انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے. جتنے مسائل آج ذکر ہوئے ہیں